بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام ماؤں، بہنوں، بزرگوں، مہاجر قوم کے نوجوانوں، السلام علیکم. کل آپ لوگوں نے ریلی کے اندر شرکت کر کے جو طاقت کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ سب کو مبارکباد، شاباش. اسی طرح قومیں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر کے اپنی وجود کا احساس دلاتی ہیں، اپنے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہیں. آپ سب کو شاباش. کل جو اس ریلی کے بعد مجھے اہم اعلان کرنا تھا وہ میں نے کیا، اور وہ ظاہر ہے کہ جو مہاجر نظریے سے جڑے لوگ ہیں، جس نے کبھی زندگی میں ایک دن بھی مہاجر جدوجہد میں حصہ لیا ہے یا جس نے کبھی بھی مہاجر نعرہ لگایا ہے، وہ میرے پیغام کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے، اور اس میں انہوں نے پارٹی کا جو پالیسی ہے، جو پارٹی کا مقصد ہے، جو پارٹی چاہتی ہے، وہ سمجھ چکے، اور انہوں نے کل سے ہی کام شروع کر دیا تھا. بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. میں اپنے تمام ان لوگوں کو جو میرے ہمدرد ہیں، جو میری پارٹی کے ووٹرز ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے، منصوبہ بندی کے تحت ہے. جو ووٹر کا جو آپ کا آزاد امیدواروں کی لسٹ جاری کی گئی تھی، سب بالکل منصوبے کے مطابق ہے. اور کل اگر الیکشن کے 2-4 گھنٹے کے بعد، یعنی 10-11 بجے تک اگر بائیکاٹ ہوتا ہے آزاد امیدواروں کا، یا آج رات کو ہوتا ہے، وہ بھی طے شدہ منصوبے کے تحت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے پیغام دیا وہ میرے کارکنان سمجھ گئے. جو مہاجر نظریے سے جڑے لوگ ہیں، چاہے وہ متحدہ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ متحدہ لندن میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہیں، انہیں میرا پیغام سمجھ میں آ چکا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، اور یہ فیصلہ ان کا بالکل درست ہے میرے اس پیغام کے بعد، کہ مہاجر قوم، مہاجر نام، مہاجر شناخت ہماری ڈیڈ لائن ہے. اور یہ پیغام اچھی طرح لوگوں نے لیا ہے، سمجھا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سرکاری ایم کیو ایم، جس کو سرکار سپورٹ کر کے مہاجروں کے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہے، اسے عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور مہاجر نظریے کو ووٹ پڑے گا. اور مہاجر نظریے سے جڑے لوگوں کو ووٹ ڈال کر اسمبلیوں میں پہنچایا جائے گا اپنی شناخت کے ساتھ. جو لوگوں کی خواہش ہے کہ مہاجر نام کے ساتھ ہم کسی کو اسمبلی میں نہیں پہنچنے دیں گے، تو مہاجر عوام انشاءاللہ تعالی 8 فیبروری کو جو الیکشن ہے اس میں بھرپور ووٹ ڈالیں گے. اور ووٹ نہ صرف یہ کہ وہ موم بتی کو ووٹ ڈالیں گے، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پوری جان لگائیں گے کہ وہ اپنے پڑوسی کو بھی نکالیں، اپنے محلے کے لوگوں کو، باقی لوگوں کو بھی نکالیں. اس لیے کہ اگر ووٹ میں جیتنے کا تناسب کم ہوا تو جو سرکاری طاقتیں، جو مہاجر نام سے نفرت کرنے والے لوگوں کو جتوانا چاہتی ہیں، پھر وہ ان نتائج کے اندر ہیر پھیر کر کے، اس میں کارستانی کر کے اسے تبدیل کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے بھاری پیمانے پر، بھاری مقدار میں ووٹ ڈالے اور جنہیں تبدیل کرنا ممکن نہیں ہوا، تو پھر تمام حکومتی سازشیں، تمام حکومتی اداروں کی سازشیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اتحاد سے خاک میں ملا دیں گے. تو کل کا دن بہت اہم ہے. کل کوئی بھی شخص لے تو لال سے کام نہ لے، اس میں کہیں کوئی سستی کا مظاہرہ نہ کرے. یہ مہاجر قوم کی بقا کا معاملہ ہے. تمام لوگ نکل کر اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس بات پر راضی کریں کہ کوئی ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور مہاجر نظری کو ووٹ پڑنا چاہیے، تاکہ مہاجر نام پر، مہاجر شناخت کے ساتھ لوگوں کو ہم اسمبلی میں پہنچا سکیں. اور الیکشن جو ہے وہ یہ کوئی روز روز نہیں ہوتے. اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو سرکاری متحدہ ہے، اس کا یہ آخری میری قوم کی ماں، بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، میں نے سیاسی مخالفت کے باوجود، نظریاتی اختلاف کے باوجود، میں نے متحدہ پاکستان کے کارکنان مہاجر ہونے کے ناطے، متحدہ لندن کے کارکنان اور ان کے ہمدرد یا ان کے ووٹرز مہاجر ہونے کے ناطے، میں نے ان سے اگر ووٹ کی درخواست کی، تو باقی لوگوں سے سوال کیا جائے کہ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جنہوں نے جا کے ووٹ کی خاطر اورنگزیب فاروقی سے اتحاد کیا ہو، یا میں نے حافظ سعید سے جا کے مدد مانگی ہو. میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہ جو مہاجروں کے ووٹ سے تنولی کو اسمبلی بھیجنا چاہتا ہے، یا مہاجروں کے ووٹ سے محسود کو اسمبلی بھیجنا چاہتا ہے. میں تو اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے اسمبلی میں اور مہاجر شناخت کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ مہاجر قوم کے مسائل کے اوپر ڈسکس کریں، مہاجر قوم کے مسائل حل کریں، مہاجر حقوق کے حصول کی آئینی جدوجہد کر سکیں اسمبلی کے اندر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف، جو قومی دھاری کی اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے، اس کو کراچی کے اندر کوئی مہاجر دانشور، مہاجر مصنف، مہاجر
کوئی رائٹر، کوئی انٹلیکچوئل اس کو نہیں ملا، مہاجر نوجوانوں میں کوئی باصلاحیت نوجوان نہیں ملے۔ 22 میں سے اس نے 18 جو امیدوار نامزد کیے تحریک انصاف نے اس شہر کراچی سے، جو مہاجروں کا شہر ہے، اس میں وہ پشتون اس نے نامزد کیے۔ اور آپ ہیں کہ آپ نے مہاجر ووٹوں سے پشتونوں کو منتخب کر کے اسمبلی پہنچانے کی بات کی۔ کل آپ ANP کے پاس جا کے اتحاد کر کے ان سے خوش ہو رہے تھے۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ متحد ہونے والوں کے اوپر انگلی مت اٹھائیے، اور مہاجر قوم ایسے لوگوں پر نگاہ رکھے، ان کے تمام جو سیاسی اقدامات ہیں اس کا جائزہ لیتی رہے، تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل نہ ہو کہ آپ سرکاری متحدہ کو ووٹ ڈال کر مہاجر سیاست سے نفرت کرنے والوں کو اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں، مہاجر حقوق غصب کرنے والوں کو آپ اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کو اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں جو مہاجر حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اسمبلی میں اگر پہنچے تو بآواز بلند وہ مہاجر حقوق کی جدوجہد کریں گے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے صورتحال سے۔ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو دانشمندانہ فیصلے کرنے ہوں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی قوم کو دوبارہ ایک زندہ قوم ثابت کریں گے اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد۔ یہ لسانی جدوجہد جس کو لوگ کہہ کر مسترد کرنا چاہتے ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی جماعت ایسی ہے کہ جو لسانی نہیں ہے؟ عمران خان نے یہاں پر 22 میں سے 18 لوگوں کو پشتون نامنیٹ کیا اس کراچی کے اندر۔ میاں نواز شریف صاحب پگنو لگ گیا، پنجاب کی پگنو لگ گیا داغ کے نعرے لگا چکے۔ جی اے سندھ کی سپورٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی، اور وہ عملاً وہ جی اے سندھ ہے۔ اس پاکستان کے اندر کون قومی دھاری کی سیاست کر رہا ہے؟ ہم تو اوپنلی کر رہے ہیں لسانی سیاست، ہم منافقت تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنی قوم کے مسائل، ظاہر ہے جب کوئی غیر حل نہیں کرے گا تو میں اپنی زبان کی بنیاد پر اپنے لوگوں کو متحد کر کے اپنے قوم کے مسائل حل کرنے کی جدوجہد تو کروں گا۔ مہاجر قوم کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، میں جن حالات کا سامنا کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے مہاجر لفظ سے دستبردار نہ ہونے کی سزا مجھے پہلے بھی ملی کہ 8.5 سال میں جیل میں رہا، میرے والد کے جنازے میں مجھے شریک نہیں ہونے دیا، میرے ساتھ بہت ظلم کیا، اور انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ مہاجر لفظ سے میں انحراف کروں، میں اس سے دستبردار ہو جاؤں۔ میں اور میرے ساتھی مہاجر لفظ سے دستبردار نہیں ہوئے تو آج بھی میں تمام تر بدترین ظلم برداشت کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ادارے ہیں جو بہت با اختیار ہیں، اور انہوں نے اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کیا ہے سرکاری لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جو ان سے مہاجر سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے وعدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ ظاہر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے الیکشن سے دور رکھنے کے لیے، مجھے الیکشن کی سرگرمیاں روکنے کے لیے سیاسی جلسے جلوس پر میرے پابندی لگائی، کوئی بات نہیں۔ میری کوریج کے اوپر پابندی لگائی، میری سیاسی سرگرمیوں کی کوریج پہ پابندی لگائی، ٹی وی پر، اخبارات میں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ میرے ساتھیوں کے اکاؤنٹ بند کروا دیے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے تمام حربے استعمال کیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنی جدوجہد سے ہٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے فخریہ لوگوں کے ساتھ کہا، تمسخر اڑا کے کہا کہ ہم نے آفاق کو باندھ دیا ہے، ہم نے آفاق کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا ہے، آفاق کو سیاسی اخراجات پورے کرنے کے لیے یا اپنی تنظیم چلانے کے لیے اپنی گاڑیاں بیچنی پڑیں۔ بالکل ایسا ہے، درست ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر مہاجر قوم کے لیے مجھے اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑا تو مجھے اپنے آپ کو بیچنے میں کوئی آر محسوس میں نہیں کرتا۔ لیکن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ساری زیادتیاں کرنے کے بعد کیا مہاجر عوام کے دلوں سے جی اے مہاجر کے نعرے یا مہاجر نظریہ یا آفاق کو ایجنسیاں نکال دیں گی؟ ممکن نہیں ہے۔ میں ان تمام حالات کے اندر مہاجر عوام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت برے حالات میں اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، مالی طور پر ہم بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم آپ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم نہ کر سکیں، ممکن ہے کہ ہم آپ کو بہت ساری وہ سہولتیں جو الیکشن کے اندر درکار ہوتی ہیں اور ہر ووٹر کو فراہم کر کے اس کو سہولت دے کر وہاں تک پولنگ اسٹیشن تک پہنچایا جاتا ہے، ہم پرچیاں آپ کو وقت کے اوپر ممکن ہے نہ بنا سکیں۔ ہمارے پاس ووٹر لسٹیں خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، ہم نے بہت مشکل سے یہ ساری چیزیں ارینج کی ہیں۔ ان تمام نامساعد حالات میں جو ہم مہاجر جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ کے بعد مہاجر قوم کی ماؤں، بہنوں اور بزرگوں سے مجھے مدد کی درخواست ہے، اور میری امید ہے کہ میری مہاجر قوم کی مائیں بہنیں میری مجبوریوں کو سمجھیں گی۔ میں جن حالات میں الیکشن لڑ رہا ہوں اور مہاجر جدوجہد کر رہا ہوں، اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو میں ان حالات کے اندر اپنی قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں، ہم آپ کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر سکیں نہ کر سکیں، ہم آپ کو وقت کے اوپر پرچی بنا کے دے سکیں نہ دے سکیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ تمام سہولتیں میسر نہیں ہیں،
جو لوگ بہت بڑی قیمت ادا کر کے اپلیکیشنز خریدتے ہیں. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں تمام ووٹر سے، جو مہاجر قوم کے ووٹرز ہیں، کہ وہ کہیں سے بھی پرچیاں بنوا لیں، وہ کسی کی بھی ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے چلے جائیں، لیکن موم بتی پہ مہر لگا کر اور مہاجر قوم کے ساتھ، مہاجر نظری کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اس قوم کے زندہ ہونے اور متحد ہونے کا عملی مظاہرہ کریں. یہ قوم کی بقا کا معاملہ ہے. یہ صرف آفاق کی جیت یا کسی شخص کی جیت نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کی جیت ہوگی اگر ہم سب متحد ہو کر اپنی قوم کے لیے یکسوئی کے ساتھ موم بتی پر ووٹ ڈالیں. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری جو ہے وہ اس مہاجر قوم کے لیے